السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں کے باقی مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 8، واحد کی جمع اور جمع کے واحد الفاظ لکھیں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں جن میں سے کچھ واحد ہیں اور کچھ جمع۔ ہم نے واحد الفاظ کے جمع الفاظ لکھنے ہیں اور جمع الفاظ کے واحد الفاظ لکھنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ملک، اس کا جمع لفظ ہے ممالک۔ پھر ہے باغات، باغ، مناظر، منظر، ایام، یوم، وطن، اوطان، مقام، مقامات۔ پھر آگے ہے سوال نمبر 9، اعراب کی مدد سے تلفظ کی وضاحت کریں۔ ہمیں الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے اعراب کی مدد سے ان کے تلفظ کو واضح کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے وطن، واو کے اوپر زبر، توئیں کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم یا سکون کی علامت، تو لفظ بن گیا وطن۔ آگے ہے سنسکرت، سین کے اوپر زبر، نون اور سین یہ دونوں ساکن ہیں، ان کے اوپر جزم کی علامت آئے گی۔ کاف کے نیچے زیر، رے کے نیچے زیر اور تے کے اوپر جزم یا سکون کی علامت، تو لفظ بن گیا سنسکرت۔ آگے ہے معیار، میم کے نیچے زیر، عین کے اوپر جزم، یہ کے اوپر زبر اور رے کے اوپر جزم یا سکون کی علامت، تو لفظ بن گیا معیار۔ پھر ہے صنعت، صاد کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، عین کے اوپر زبر اور تے کے اوپر جزم کی علامت، تو لفظ بن گیا صنعت۔ پھر ہے مثال، میم کے نیچے زیر، سے کے اوپر زبر اور لام کے اوپر جزم، تو لفظ بن گیا مثال۔ آگے ہے لباس، لام کے نیچے زیر، بے کے اوپر زبر اور سین ساکن ہے، تو لفظ بن گیا لباس۔ سوال نمبر 10 ہے، اس سبق میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے واقع، ایک اور لفظ ہے واقعہ۔ ایسے لفظوں کو متشابہ الفاظ کہا جاتا ہے۔ ذیل میں چند الفاظ دیے جا رہے ہیں، آپ ان کے متشابہ الفاظ لکھیے اور لغت سے ان کے معنی تلاش کر کے اپنی کاپیوں پر لکھیے۔ متشابہ الفاظ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں معمولی سا فرق ہوتا ہے لیکن ایک جیسے ہی لگتے ہیں، جبکہ ان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، یعنی معنی کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے تاریخ، یہ تے الف تا، رے، کاف، کاف کالی من والا یعنی جس کو ہم ڈنڈے والا کاف بھی کہتے ہیں، اس سے لفظ بنا تارک جس کے معنی ہے ترک کرنے والا۔ آگے ہے تارک، اس کا دوسرا متشابہ لفظ توئیں سے بنا اور کاف اس میں کرشت والا استعمال ہوا جس کو ہم نقطوں والا کاف بھی کہتے ہیں، اس سے لفظ بنا تارک جس کا معنی ہے صبح کا تارا۔ لفظ ہے حامی، ہتی والا ہے استعمال ہوا اور لفظ بنا حامی جس کے معنی ہے حمایت کرنے والا۔ اس کا متشابہ لفظ ہے حامی، یہ ہے حوض والا استعمال ہوا اور اس سے جو لفظ بنا حامی اس کے معنی ہے اقرار۔ پھر ہے لفظ کمر، کاف کالے من والا استعمال ہوا جس کو ہم ڈنڈے والی کاف بھی کہتے ہیں، اس کے معنی ہے پشت، اور دوسرا لفظ ہے اس کا کمر، کاف نقطوں والا یعنی کاف کرشت والا استعمال ہوا جسے ہم نقطوں والی کاف بھی کہتے ہیں، اس کے معنی ہے چاند۔ جی اسٹوڈینٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے سوال نمبر 8، 9 اور 10 اپنی کتابوں پر حل کرنے ہیں۔ آپ نے تینوں سوالات یاد بھی کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔